اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ناکام انسان کون ہے۔ دیکھیں، ہر وہ شخص جو اپنے آپ سے غافل ہے وہ ناکام ہے۔ ناکام ہے وہ شخص جو اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے۔ ناکام ہے وہ شخص جس نے اپنے رب سے یہ نہیں پوچھا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے کس لیے بنایا ہے، دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ تمام لوگ ناکام ہیں۔ اور اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو آج لوگوں کی ایک بڑی اکثریت اپنے آپ سے غافل ہے، اپنے رب سے غافل ہے، اپنے مقصد حیات سے غافل ہے۔ تو ناکامی، اگر انسان ناکامی پر صبر کر لیتا ہے، یعنی انہی حالات میں جیتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے واقف نہیں ہے، اپنے رب کو نہیں پہچانا، اس نے اپنے زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا، تو اس ناکامی کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور دنیا میں انسان جو ہے، یعنی ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ انسان خوشی نہیں دیکھ سکے گا، یہ خوش نہیں ہو سکے گا۔ جو مستقل خوشی ہے یا سکون ہے، اطمینان ہے، یہ پریشان رہے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ ایک قدرتی امر ہے۔ یعنی قدرتی امر ایسے ہے کہ ایک انسان اگر یعنی منزل بھٹک جائے تو پھر وہ اس کا راستہ بھی بھٹکا ہوا ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں، ایک بھٹکا ہوا مسافر جو ہے وہ پریشان رہتا ہے۔ یہ مختصر طور پہ میں بات کر رہا ہوں، یعنی یہ ایک لازمی امر ہے کہ اگر ہم اپنی منزل کے راستے پر نہیں ہیں تو انسان خوش نہیں رہ سکتا، اور سکون کا سانس اسے نہیں ملے گا، زندگی پریشان حالی میں گزرے گی اور ٹینشن میں گزرے گی، یہ پریشان ہوگا۔ تو بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ رب سے کٹ کے جینا کیا جینا ہے۔ انسان اپنے رب کی یاد کو بھلا دے اور رب کی یاد سے غافل ہو جائے، اور اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، تو وہ جینا تو کوئی جینا نہیں ہے۔ تو جیسے کہ مثال کے طور پہ میں عرض کروں، ایک 4 سال کا بچہ ہے اور وہ اپنے گھر میں ماں باپ سے ناراض ہو گیا۔ عمر کتنی ہے؟ 4 سال۔ ماں باپ سے ناراض ہو گیا، کوئی بھی وجہ، ان سے الگ ہو گیا، ماں باپ سے الگ ہو گیا، تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی اس بچے کے لیے، کیونکہ وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے اور ماں باپ پہ اس کا انحصار ہے۔ وہ ماں کی آغوش میں آ کے ہی اسے سکون ملتا ہے۔ اکثر چھوٹے بچے جو گود کے ہوتے ہیں، تھوڑا سا بھی بولتے ہیں تو وہ اصرار کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ماں اسے گود میں اٹھا لے، اور مطالبہ بھی کرتے ہیں، گود گود گود، امی گود۔ تو ماں کی آغوش میں آ کے ہی بچے کو چین پڑتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے، اگر حقیقت پہ ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا تو ماں سے زیادہ درجہ ہے، اس کا ماں سے زیادہ درجہ ہے، اور اس کی تو بڑی خصوصیات ہیں، بڑی اس کی تعریفیں ہیں انسان کے لیے، اور بہت وجوہات ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم رب سے کٹ کے نہ جئیں، رب سے جڑ کے جئیں۔ رب سے جوڑنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کو اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا ہے پیغمبروں کا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر احسان کیا ہے، احسان عظیم ہے کہ ان کے درمیان ایک رسول بھجوایا ہے جو رب کی آیات ان کو پڑھ کے سناتا ہے، رب کے احکامات سکھاتا بھی ہے، حکمت کی باتیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے جو ہے یہ صریح گمراہی میں تھے۔ آج بھی انسان، ہم مسلمان جو ہیں، صریح ضلال مبین میں ہیں، صریح گمراہی میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رب سے کٹ گئے ہیں، رب سے جڑے نہیں ہیں، نہ اپنے آپ کو ہم رب سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے دنیا سے، مادے سے، میٹیریل سے ہم جڑ گئے ہیں اور اسی میں ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، خوش ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے حبیب آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، اپنی رحمت کی نگاہیں اس شخص سے پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا ہی کی زندگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو فرمایا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر وہ راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ میری نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑے نقصان کا ہم نے سودا کر لیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں آج کے مسلمان کی، جو اپنے رب سے کٹ کر جینے پر خوش ہے، اور یہ رب سے کٹ کر جینا چاہتا ہے، اپنے رب سے جوڑنا نہیں چاہتا، رب سے جڑنا نہیں چاہتا۔ دیکھیں، رب سے جڑنے کے لیے قرآن ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ صرف قرآن جو ہے یعنی کافی نہیں ہے، پہلے آپ کو پیغمبر کی ذات سے جڑنا ہوگا، وہ آپ کو قرآن پیش کرے گی، وہ آپ کو قرآن سکھائے گی، اور قرآن پر عمل کرنا پیغمبر کی ذات آپ کو سکھائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں آج کا موضوع جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ناکام انسان کون ہے۔ ہم سب آج ناکام ہیں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنے دنیا میں جینے کے مدعا کو دیکھ لیں، اپنے دنیا میں جینے کے مقصد کو دیکھ لیں، اپنی خواہشات کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنی امنگوں کو دیکھ لیں، اپنے مستقبل کے منصوبوں کو دیکھ لیں۔ سارے کا سارا تعلق ظاہر سے ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اگرچہ ہے لیکن بڑی خطرناک بات ہے، اور اس میں یعنی اس قسم کی زندگی میں پریشانی ہی پریشانی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور بہت بڑے نقصان سے ہم دوچار ہونے والے ہیں۔ میں آج کے 2020 کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، آنے والے کل کی تو اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، جو گزرا ہوا کل ہے، صدیاں بیت گئی ہیں کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ اور سورہ عصر کے مضمون کو دیکھ لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر،
زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہے، تو بہت کم لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ہم لوگ، ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں، پھر حقیقی ایمان ہم لانا بھی نہیں چاہتے۔ یہ بھی بالکل ایک ایسی واضح بات ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ اگر آپ جھٹلاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان کے مطلب سے واقف نہیں ہیں۔ تو دیکھیں، ناکامی کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں آپ کی دنیا کی زندگی سے۔ آپ کو دنیا سے پیار ہو جاتا ہے، اہل دنیا سے مٹیریل سے آپ کی نظر پھر صرف ظاہر پر ہوتی ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا کے مصداق آپ صرف دنیا کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی نظر میں دنیا کی دولت کی اہمیت ہوتی ہے، دنیا کی عزت کی فکر ہوتی ہے، دنیا کے مستقبل کی آپ کو فکر ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، اس کے پیچھے تفصیل بھی موجود ہے، لیکن میں تفصیل آپ کو نہیں، اس تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا۔ ہم سب اس صورتحال کا شکار ہیں، اور یعنی یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہم سب ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں، کیونکہ ہم اپنے رب سے کٹ گئے ہیں اور کٹے رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دل میں کوئی آرزو، کوئی امنگ نہیں ہے رب سے جڑنے کی۔ اپنی پہچان کی بھی ہمیں کوئی آرزو نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ ہی کو کم از کم پہچان لیں، اور رب کی پہچان کا آغاز ہوتا ہے اپنی پہچان سے۔ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال بہت یعنی آج کا انسان بہت بڑے نقصان سے دوچار ہے، اور انسان سے میری مراد آج کا مسلمان ہے، 2020 کا مسلمان ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بہت بڑے نقصان سے دوچار کر دیا ہے، یعنی ہم نقصان میں پڑ گئے ہیں اور نقصان والی زندگی گزار رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم